قیامت کس دن آئے گی اور قیامت کیسے لوگوں پر قائم ہوگی؟ قیامت کے آنے کا مختصر احوال کیا ہوگا اور کیا واقعی قیامت جمعے کے دن آئے گی؟ یہ سب کچھ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھتے رہیے۔ ناظرین گرامی، قیامت کا آنا ایک یقینی امر ہے اور قرآن و حدیث میں بار بار قیامت کا تذکرہ ملتا ہے، اور ہر صاحب ایمان یہ جاننا چاہتا ہے کہ قیامت کیسے لوگوں پر آئے گی اور مسلمان اپنا ایمان کیسے بچا پائیں گے، اور قیامت کے ظہور کے وقت لوگوں کے حالات کیسے ہوں گے؟ آیا کہ اس وقت مسلمان دنیا میں موجود ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ اس بارے میں آئیے چلتے ہیں حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ناظرین گرامی، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت بدترین مخلوق پر قائم ہوگی۔ نیز ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک زمین میں اللہ اللہ کہا جاتا رہے گا۔ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ قیامت کسی ایسے شخص پر قائم نہیں ہوگی جو اللہ اللہ کہتا ہو۔ ناظرین گرامی، ایک طویل حدیث میں آتا ہے چونکہ کسی مسلمان کی موجودگی میں قیامت قائم نہ ہوگی، اسی لیے دنیا کے اسی لیل و نہار کے ہوتے ہوئے اچانک اللہ تعالیٰ ایک عمدہ ہوا بھیج دے گا جو مسلمانوں کی بغلوں میں لگ کر ہر مومن مسلمان کی روح قبض کر لے گی، اور بدترین لوگ زمین پر باقی رہ جائیں گے جو کہ سب کے سب بے حیا ہوں گے اور گدھوں کی طرح عورتوں سے زنا کریں گے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال کو قتل کرنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام 7 برس لوگوں میں رہیں گے۔ اس دور میں 2 آدمیوں کے درمیان ذرا سی بھی دشمنی نہیں ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ ملک شام کی طرف سے ایک ٹھنڈی ہوا بھیج دیں گے جس کی وجہ سے تمام مومن ختم ہو جائیں گے، اور زمین پر کوئی بھی ایسا شخص باقی نہیں رہے گا کہ جس کے دل میں خیر کا یا فرمائے کہ ایمان کا کوئی ذرہ ہوگا۔ یہاں تک کہ اگر تم مسلمانوں میں سے کوئی شخص پہاڑ کے اندر داخل ہو جائے گا تو وہ ہوا وہاں بھی داخل ہو کر اس کی روح کو قبض کر لے گی۔ اس کے بعد بدترین لوگ رہ جائیں گے جو برے کرتوتوں اور شرارتوں کی طرف بڑھنے میں ہلکے پرندوں کی طرح تیزی سے اڑنے والے ہوں گے، اور دوسروں کا خون بہانے اور جان لینے میں درندوں جیسے اخلاق والے ہوں گے۔ نہ بھلائی کو پہچانتے ہوں گے، نہ برائی کو برائی سمجھتے ہوں گے۔ ان کا یہ حال دیکھ کر انسانی صورتوں میں شیطان ان کے پاس آ کر کہیں گے کہ ہائے افسوس، تم کیسے ہو گئے ہو؟ تمہیں شرم نہیں آتی کہ اپنے باپ دادوں کا دین چھوڑ بیٹھے ہو؟ تو وہ ان سے کہیں گے تو ہی بتا کہ ہم کیا کریں۔ لہٰذا وہ ان کو بت پرستی کی تعلیم دیں گے اور وہ بت کی پوجا کرنے لگیں گے۔ وہ اسی حال میں ہوں گے، یعنی قتل و خون، شر و فساد اور بت پرستی میں مصروف ہوں گے، اور ان کو خوب رزق مل رہا ہوگا اور اچھی زندگی بھی گزار رہے ہوں گے کہ سور پھونک دیا جائے گا۔ سور کی آواز سب ہی سنیں گے، اور جو سنتا جائے گا دہشت کے سبب حیران ہو کر ایک طرف کو گردن جھکا دے گا اور دوسری طرف کو اٹھا دے گا۔ پھر فرمایا کہ سب سے پہلے جو شخص اس کی آواز سنے گا وہ شخص وہ ہوگا جو اونٹوں کو پانی پلانے کا حوض لیپ رہا ہوگا۔ یہ شخص سور کی آواز سن کر بے ہوش ہو جائے گا اور پھر سب لوگ بے ہوش ہو جائیں گے۔ پھر خدا ایک بارش بھیجے گا جو شبنم کی طرح ہوگی، اس سے آدمی اگ جائیں گے، یعنی قبروں میں مٹی کے جسم بن جائیں گے۔ پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو اچانک سب کھڑے دیکھتے ہوں گے۔ اس کے بعد اعلان ہوگا کہ اے لوگو، چلو اپنے رب کی طرف، اور فرشتوں کو حکم ہوگا کہ ان کو ٹھہراؤ۔ ان سے سوال ہوگا، پھر اعلان ہوگا کہ اس سارے مجمع سے دوزخیوں کو علیحدہ کر دو۔ اس پر دریافت کیا جائے گا اللہ تعالیٰ سے کہ کس تعداد میں کتنے دوزخی نکالے جائیں۔ جواب ملے گا کہ فی 1999 دوزخی نکال لو۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ دن ہوگا جس کی ہیبت اور دہشت سے بچے بوڑھے ہو جائیں گے، اور یہ دن بڑا ہی مصیبت کا دن ہوگا۔ ان احادیث پیغمبر سے معلوم ہوا کہ قیامت قائم ہونے کے وقت کوئی مسلمان دنیا میں موجود نہیں ہوگا۔ اس عظیم مصیبت سے خدا بند عالم ان انسانوں کو محفوظ رکھیں جن کے دل میں ذرا سا بھی ایمان ہوگا۔ ناظرین گرامی، قیامت کی تاریخ کیا ہے یا قیامت کس تاریخ کو آئے گی، یہ بھی انسانی دماغ میں پیدا ہونے والے ایک سوال ہے۔ اللہ رب العزت ہی جانتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی۔ قرآن مقدس میں بتایا گیا ہے کہ قیامت اچانک آئے گی، باقی اس کی مقرر تاریخ سے باخبر کوئی نہیں۔ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے انسانی صورت میں آ کر حاضرین مجلس کی موجودگی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ قیامت کب آئے گی،
تو ان کے سوال کے جواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس بارے میں سوال کرنے والے سے زیادہ اس کو علم نہیں جس سے سوال کیا گیا ہے، یعنی اس بارے میں ہم اور تم دونوں برابر ہیں، نہ مجھے اس کے قائم ہونے کے وقت کا علم ہے اور نہ ہی تم کو۔ اور ایک مرتبہ جب لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ قیامت کب آئے گی، تو اللہ جل شانہ کی طرف سے حکم آیا کہ آپ فرما دیجئے کہ اس کا علم صرف میرے رب ہی کے پاس ہے، اس وقت پر اس کو سوائے اللہ تعالیٰ کی کوئی ظاہر نہ کرے گا۔ آسمان و زمین میں بڑا بھاری حادثہ ہوگا، وہ تم پر محض اچانک آ پڑے گا۔ وہ آپ سے اس طرح پوچھتے ہیں کہ جیسے گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تحقیقات کر چکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے کہ اس کا علم صرف میرے اللہ کے پاس ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ سورۃ اعراف کی ان آیات میں واضح بتا دیا گیا کہ قیامت کا علم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی نہیں دیا گیا۔ یہیں پر ایک دوسرا سوال بھی جنم لیتا ہے کہ کیا واقعی قیامت جمعے کے دن آئے گی؟ ہم آئے روز مختلف لوگوں کی منہوں سے سنتے رہتے ہیں کہ جمعے کے دن قیامت آئے گی۔ ناظرین گرامی، سورہ انبیاء میں اللہ فرماتے ہیں بلکہ وہ آ جائے گی اچانک ان پر اور ان کو بدحواس کر دے گی، نہ اس کے ہٹانے کی ان کی قدرت ہوگی نہ ان کو مہلت دی جائے گی۔ اس آیت کریمہ سے اور اس سے پہلی آیت سے معلوم ہوا کہ قیامت اچانک آ جائے گی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ البتہ قیامت ضرور اس حالت میں قائم ہوگی کہ دو شخصوں نے اپنے درمیان خرید و فروخت کے لیے کپڑا کھول رکھا ہوگا اور ابھی معاملہ طے کرنے اور کپڑا لپیٹنے بھی نہ پائیں گے کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ پھر فرمایا کہ البتہ قیامت ضرور اس حال میں قائم ہوگی کہ ایک انسان اپنی اونٹنی کا دودھ نکالنے جا رہا ہوگا اور ابھی اس نے مویشیوں کو پانی بھی نہیں پلایا ہوگا، اور واقعہ قیامت اس حال میں قائم ہوگا کہ انسان اپنے منہ کی طرف لقمہ اٹھائے گا اور اسے کھا بھی نہیں سکے گا، تو قیامت آ جائے گی۔ جیسے آج کل لوگ کاروبار میں لگے ہوئے ہیں، اسی طرح قیامت کے آنے والے دن بھی مشغول ہوں گے کہ اچانک قیامت آ پہنچے گی، اور جس روز قیامت قائم ہوگی وہ جمعے کا دن ہوگا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب دنوں سے بہتر جمعے کا دن ہے۔ اسی دن آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا اور اسی دن وہ جنت میں داخل کیے جائیں گے اور اسی دن وہ جنت سے نکالے گئے اور قیامت جمعے ہی کے روز قائم ہوگی۔ دوسری حدیث میں آتا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعے کے روز قیامت قائم ہوگی۔ ہر مقرب فرشتہ، آسمان و زمین اور پہاڑ اور سمندر، یہ سب جمعے کے دن سے ڈرتے ہیں کہ کہیں آج قیامت نہ قائم ہو جائے۔ ناظرین گرامی، ان احادیث پیغمبر اور قرآن مجید کی ان آیات سے واضح ہو گیا کہ قیامت کا ظہور تو ضرور ہونا ہے، اور ساتھ یہ بھی معلوم ہوا کہ قیامت جس دن آئے گی وہ دن بھی جمعۃ المبارک کا ہو، اور ساتھ ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ قیامت مسلمانوں پر قائم نہیں ہوگی بلکہ ایسی مخلوق پر آئے گی جو انتہائی بدترین ہوگی، جو سرعام گدھوں کی طرح زنا کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایمان کی سلامتی کے ساتھ قبر میں لے جائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان کا مفہوم ہے کہ جو شخص فوت ہو گیا، اس دنیا فانی سے چلا گیا، اس کی قیامت قائم ہو گئی۔ ہمیں دن رات صبح شام ایک ہی دعا مانگتے رہنے چاہیے کہ یا اللہ ہمیں ایمان کی سلامتی کے ساتھ قبر تک لے جا۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور اپنی دیگر دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ تو ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نے